جو پی ٹی آئی کے پاس یا اپوزیشن کے پاس جو آپشن رہے گی وہ ایک رہے گی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گرینڈ الائنس جو ہے جس پہ آپ لوگ توجہ دیے ہوئے، فوکس کیا ہوا، زیرو ان کیا ہوا آپ لوگوں نے، گرینڈ الائنس آپ کا بن جائے۔ گرینڈ الائنس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ مل کے یا اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس آن دس ون، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے جب بھی کھیلا ہے نا وہ سولو کھیلا ہے، جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں اکیلے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ سو آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آئیں گے۔ سو گرینڈ الائنس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی حمایت کریں، جو بھی آپ وہاں پہ ایشوز ریز کریں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں، یہ کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں آتے۔ تو اس گرینڈ الائنس کا فائدہ کس کو ہوا؟ مجھے تو میرے لگتا ہے یہ چھوٹی جماعتیں گرینڈ الائنس بھی تو ابھی نہیں ہے نا، چلے ابھی تو بنا ہی نہیں، ابھی تو شیپ اپ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف ایک مجھے، سوری آئی ایم کٹنگ یو، لیکن مجھے تو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو پہلے ہیٹ فیس کر رہی تھی پی ٹی آئی ڈائریکٹلی، اس گرینڈ الائنس سے یہ ہوگا کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ ذرا ہیٹ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، ذرا کم ہو جائے گی، باقی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی گالتی۔ اچھا آپ دو باتیں ہیں نا سر، اس میں تین سینیریوز جو میری نظر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ورک کر سکتے ہیں جو تھے۔ ایک تھا پبلک اپرائزنگ، جی جی 26 نومبر کو بشرا بی بی نے ایک سیریس ایفرٹ کی، وہ خود بھی لیڈ کر کے آئیں، بندے ادھر آ گئے۔ بشرا بی بی اگر وہاں پہ چلی جاتی سنگجانی میں تو زیادہ اچھا تھا، نہیں سنگجانی والا یا میسج میرے لیٹ ہو خیال گیا میں تھا، میسج جو تھا وہ لیٹ پہنچا، یا اگر وہ کرانا تھا تو پھر بشرا بی بی کی ملاقات کرا دیتے نا، اس میں کون سی ضد لگانے والی بات تھی؟ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ نے کرانا ہوتا تو وہ میں ٹھیک ہے میری اوپینین، اس کی نا آپ 100 اور وجوہات نکال سکتے ہیں کہ کس کی وجہ سے فیلئر ہوا، یہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہوا۔ دوسرا پبلک اپرائزنگ 2 دفعہ سولو فلائٹ ہوئی، نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، مطلب ایک دفعہ ہو بھی گئی، وہ آپشن آپ نے بالکل ضائع کر دی، دیٹ از ریئلٹی ہے، ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے۔ ہاں فیکٹ۔ اور ورکرز نے مار کھائی، ہمارا ورکر بڑا ریزیلینٹ ہے، ہمارا ورکر جو ہے بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے، جری ہے، وہ آ گئے، اس باقی نہیں آ سکے۔ اب دوسرا باقی سے مراد جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ they did not show up۔ دوسری جو ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ فیصل صاحب کہ کتنے تک مار کھائے گا تہاڈا ورکر سپورٹر؟ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا نا، تو میں یہی کہہ رہا اسی ہوں۔ لیے تو پھر جنید اور عالیہ آ گئے نا، ریپلیسمنٹ آئی نا، کیوں آئی؟ نہیں آپ کے خیال میں جنید اکبر ول میک اے ڈفرینس؟ نہیں، ہی ہیز میڈ اے ڈفرینس نا، پارٹی تو ایک متحرک ہوئی ہے، عالیہ پنجاب میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرا سینیریو بن سکتا ہے انٹرنیشنل پریشر کا۔ انٹرنیشنل پریشر کتنے گیا؟ انٹرنیشنل ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ نہیں وہ ਨੂੰ 20 ਟਰੰਪ ਆਏਗਾ ਤੇ نہیں سر نہیں، جیل کے دروازے کھل جائیں ابھی گے۔ 100 ڈیز چل رہے ہیں۔ ہاں یہ جو کا بندہ بھی پکڑا گیا ہے وہ ڈومیسٹکلی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز ان کے جو ٹرمپ صاحب کی ابھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں نا، یورپ کا بھی ان سے ڈفرینس آ گیا ہے، یوکرین رشیا کی وار میں بھی آ گیا ہے، ڈومیسٹکلی بھی، کینیڈا بھی۔ سو وہاں پہ ایک ہلچل ہے اس وقت، پرائورٹی ان کی تو ویسٹ کی پرائورٹی تو ویسٹ ہے نا، تو یہ ہمارے بارے میں جو پالیسی ہے نا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ آئے گی کوئی مہینے ڈیڑھ تک ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ہے ਸਾਨੂੰ کہ جناب ٹرمپ کل آ رہے ہیں پاکستان۔ ہو سکتا ہے، ان کا تو ایسے ہی ہے، ان کا تو ایسے ہی ہے، لیکن سیریسلی آئی تھنک سو۔ ہاں اٹ کین بی۔ اچھا اب انٹرنیشنل جو پریشر ہے، لیکن وہ پریشر آپ اس کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو ریلیف کیوں دے گا؟ ہاں وہ کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے، 2 کانسیکوینس یہ ہو سکتے ہیں نا اس کے۔ میں وہ میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری رہے ہیں ہمیشہ انٹرنیشنل ڈیلز کے، انہوں نے گارنٹر ہے سی نا، عمران خان کا گارنٹر باہر چلے جاتے ہیں ملک سے باہر۔ نہیں ان کا گارنٹر تو ہوتا ہے نا، عمران خان کا گارنٹر کون ہے؟ چلو جو گارنٹی مانگتے ہیں ان کی بھی گارنٹی تو پھر کسی نے دینی ہے نا، تو وہ تو گارنٹر مل جائیں گے۔ ایشو سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو بنی گالا بھی نہیں گئے، میری رائے تھی ویسے، وہ کہتا نہیں جائے، آپ نے کہا تھا۔ ہاں میں نے تھا کہ کہنے لگے کیوں ہم نے ورکرز بھی اندر ہیں اور اتنا ہے، اور پھر بی بی صاحبہ نہیں آپ نے کہا کہ چلے چلتے ہیں۔ میرا تو پولیٹیکل اینگل تھا، اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ علی امین صاحب نے یہ بات کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ آپ ان کو دیکھیں نا سی بی ایم کرنے کے لیے بی بی صاحبہ کو اور خان صاحب کو آپ آگے بنی گالا کر دیتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ، میں نے کہا جی اس کے پولیٹیکلی اب ہم تھوڑے مچھلی کے بچوں کو کوئی تیرنا تو نہیں سکھاتا، ہم تو سیاست جانتے ہیں، اس کے جو آپٹکس ہیں نا وہ ٹھیک تھے، یعنی بنی گالا چلے جاتے تو وہاں سے ملاقاتیں اشارتیں یہ وہ ہم کروا لیتے ہیں۔ وہ خان صاحب کا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جیل میں رہوں گا، جیل سے جاؤں گا۔ ہم نے کہا اوکے باس،
ٹھیک ہے, ہی کریکٹڈ می. میں نے تو اندر بھی اندر اور باہر میں جو باتیں کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ڈسکشن ہوئی عمران خان کی آپ کے ساتھ, اور اس میں رول پلے کیا, اور دوسرے دوست بھی تھے, جو اس میں رول پلے کیا علی امین گنڈا پور بالکل علی امین صاحب نے کیا. اور ایک اٹک میں ان کو آئی تھی آفر باہر جانے کی کہ جی آپ چلے جائیں, جب وہ اٹک میں گئے تھے. اچھا, تو پھر عمران خان صاحب نے نہیں, اور عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی نہیں ہے. اب تھرڈ لاسٹ سینیریو از لوکل پریشر, جس کے اوپر آپ نے ذکر کیا. وہ تو ایگزاسٹ کر چکے نہیں, اب دیکھیے نا, ایگزاسٹ نہیں ہوا نا, ابھی اس پہ کام جاری ہے, اور اس پہ کام عید کے بعد ہوگا. ہاں, عید کے بعد. تحریک والا بھی ایک, میں آپ کو بتاؤں, وہ بھی میں نے میسج دیا تھا. وہ اس طرح سے کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ نہیں سمجھ پاتے, اور وہ کلیئرٹی بھی نہیں لیتے, شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسد قیصر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا تو وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ آیا, تو شہباز شریف مولانا صاحب کے گھر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے مولانا صاحب بینگ ارے روٹی ہضم نہیں ہوئی, شہباز شریف صاحب پہنچ گئے سر. انہوں نے فون کیتا سارا, انہوں نے کہا جی کہ اسد قیصر صاحب نے نا کباب شباب بڑے کھوائے, چپلی کباب, وہ تھا اپنا وہ کھانا, چرسی تکا, اور وہ صحیح پختون زبردست کھانا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اتحادیوں کو فون کیا, سب کو, اسد قیصر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا کہ وہ عمران آ رہا ہے کھانے کے بعد شہباز شریف. تو کرنے تو اسپوائل ہی آ رہے ہیں, لیکن آبویسلی وہ آ رہے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں. تو وہ آ گئے. پھر دوسری آپ نے جب اچکزئی صاحب کے گھر کھانا ہوا, اور کانفرنس کا تو طے ادھر ہی ہو گیا تھا, جو شاہد خان صاحب کی کانفرنس اس سے روکی گئی. اس کا آپ کو اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے نا کہ پالیٹکس, وہ پولیٹیکل پریشر آتا ہے. اب انٹرنیشنل پریشر تو آئے گا, شاید بڑھے گا, ابھی بھی ہے, لیکن جب تک لوکل پریشر نہیں ہوگا, اس وقت حکومت ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ آپ کو پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے نا مذاکرات کے لیے. عید تو بعد فیصل صاحب نے سیدھی جی گل دسو, عید تو بعد تسی لوگ باہر نکلو گے نہیں نکلو گے؟ اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحریک ہم عید کے بعد چلائیں گے, لیکن اس کا مینرزم ڈیٹس متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آئیں گے. اب متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم تو بنا نہیں ابھی. اب وہاں پہ تحفظات ہیں اپنا مولانا صاحب کے بھی, جینوئن تحفظات ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کوئی تحفظات علی امین صاحب کے بھی ہیں نا. آپ اگر یہ کہیں کہ علی امین کی ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کرنا, تو یہ بھی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. درمیانہ راستہ ہی نکلنا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بڑا کلیئر بات کروں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو علی امین گنڈا پور سے کوئی پرابلم ہے؟ دونوں کے حلقے ایک ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی پرابلم ہے, پرابلم ہے نا. مطلب یہ تحفظات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں مولانا صاحب نے جو تحفظات میں سے ایک جو کلاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی پرابلم ہے ان کے لیے. وہ لوکل معاملات ہیں نا دونوں کے. جیسے اگر میرا جیلم کا کوئی معاملہ ہوگا اور کوئی وہاں پہ میرا رائیول ہوگا تو اس سے بات کرنی ہوگی, تو پھر آبویسلی وہ ہوتے ہیں. دیٹ از نتھنگ پولیٹیکل ہے ساری باتیں. اور یہ ایک لیکن مولانا صاحب کا ایک سیریس ایشو ہے ود علی امین. علی امین کا بھی سیریس ایشو ہے, علی امین کا, لیکن اٹ کین بی ریزالوڈ. اٹ کین بی ریزالوڈ. وہ اگر بیٹھیں گے تو دیٹس ناٹ اے بگ, مطلب وہ اس کے لیے علی امین گنڈا پور کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کو نوٹ چائی عمران خان کی. عمران خان صاحب کی تو نوٹ آ گئی نا. انہوں نے کہا تھا, میرے ذریعے کہا تھا علی امین صاحب کو کہ یہ ڈی آئی خان کی پالیٹکس نہیں کرنی نا, کچھ اور کرنا ہے. اچھا, تو وہ ظاہر ہے اتحاد کے مطمئن. اگر عمران خان صاحب یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ یہ جب پیچھے آئی تھنک 2 مہینے ہو گئے, تو جب پھر اڑتے وہ کہنے پہ گنڈا پور صاحب کے مولانا فضل الرحمان تو آؤٹ رائٹلی انہوں نے فارغ کر دیتا. نہیں وہ ایسی نہیں ہے بات. میں کہہ رہا ہوں کہ پبلکلی ایسی سخت بات نہیں کرنی چاہیے, نرم بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کر تو دی. ہاں اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں تسی گول کر رہے ہو گل, میرا فرض بنتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی نوٹ نہ ہو رہا نا صاحب, تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تو نہیں ملے گا نا مولانا صاحب سے. یہ جو اتحاد ہوتا ہے, اور خاص کر متحارب سیاسی دھڑوں میں, یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنے پڑتے. اور پھر جے یو آئی اگر نہیں ہوگی اس اتحاد میں, یا پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی, تو پھر اس اتحاد کا وہ فائدہ پولیٹیکل نہیں ہو سکتا, امپیکٹ نہیں ہوگا, دباؤ ہی نہیں ہوگا. پھر وہ جو دباؤ ہم کریٹ کرنے کی کوشش یا ہماری اٹس گونا بی اے فیوٹائل ایکسرسائز. اٹ ول بی, اور یہ اس میں کوئی آئے گا نہیں. پھر آپ کا یہ جو اس میں پرابلم پتہ کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ وغیرہ جو ہیں وہ اوبیسلی ان کا تو اپنا کام ہے. میرا کنسرن کیا ہے ایز اے ورکر, یا آپ ایک عمران خان کا عقیدت مند یا ان کے ساتھ, میرا کنسرن ہے میرا لیڈر اندر ہے. اب میں تو چاہتا ہوں شام سے پہلے باہر آئے, اور یہ میرے سمیت لاکھوں لوگ جو پی ٹی آئی کو فالوورز ہیں ان کا بھی یہ تمنا ہے.
अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा करे कोई अंजदा जादू दिखा आ गया ਅਸੀਂ याद करिए खान आ जावे हमारा तो अब ये हाल हुआ पड़ा सही कि हम तो ये चाहते हैं कि खान साहब कोई ऐसे आ जाए बाहर, ठीक है, बिकॉज इट्स बिन 20 मंथ्स, उन्होंने बहुत झेल लिया है, बहुत भुगता है। अब वो ये एक अच्छा नारा है, खान नहीं झुक रहे ना, खान लड़ रहे हैं, खान बिल्कुल अपनी मेंटली और फिजिकली बड़े फिट हैं, वो लड़ भी रहे हैं, अपना डील भी नहीं लेकिन कुछ करेंगे। लोग फैसल साहब मेरे ख्याल में लगता ही है कि कुछ लोग आपके पीटीआई के कुछ लोग चाहते ही है कि खान जो है नेल्सन मंडेला बन जाए। वो चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते नेल्सन मंडेला अब वो पाकिस्तान में नेल्सन मंडेला से भी बन चुके हैं। देखिए अब वो 27 साल वाला मामला नहीं, नहीं लेकिन इतने डायनामिक्स डिफरेंट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। नहीं, वो तो देखें, वो तो रान साहब आई टोटली एग्री विद यू कि इतना जदों करना है तो फिर इस हिसाब नाल करना जो इतना होना है। एग्जैक्टली इसनू असां वी कैन नॉट कंपेयर Accordingly tailor करना ऑस्ट्रेलिया और इवन Exactly, यूके। exactly. ये वो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी तो नहीं है। एग्जैक्टली तो इट इज दैट्स द राइट एग्जांपल। या